السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کا جواب تو کم سے کم ملے، پھر سمجھ میں آئے کہ بیان ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ یہ جتنے حضرات کھڑے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے جلسے کے ہمارے دو خاص مہمان ہیں۔ ایک مہمان کو آپ حضرات نے بہت ہی وقار اور سنجیدگی کے ساتھ سنا، عزیزم بھی کہوں محترم بھی کہوں، حضرت مولانا محمد اکرم قاسمی دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم میں عمل میں خوب سے خوب برکت عطا فرمائے۔ دوسرے مہمان جو مدرسے میں آ چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ تک میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں، پھر انشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب دامت برکاتہم ہوں گے اور آپ سب ہوں گے۔ آپ حضرات سے میں یہاں کا میزبان ہونے کی حیثیت سے درخواست کروں گا کہ یہ جو روڈ پر کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہاں کافی جگہ ہے، آپ حضرات بہت دیر سے کھڑے ہیں، بیٹھنے کے لیے انتظام بھی ہے، مجمع میں آ جائیں، مجمع کی خوبصورتی کو بڑھائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیأتیکم من بعدی اقوام انہ سیأتیکم من بعدی اقوام یطلبون العلم فرحبوا بہم وحیوہم وعلموہم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رات تقریباً 2 بجنے کو ہے اور آج کے جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب دامت برکاتہم، ان کی پر اثر اور پر مغز تقریر اور نصیحت ہم سب کو سننا ہے۔ حضرت کے اسٹیج پر آنے تک 2 باتیں مجھے آپ حضرات سے کہنی ہیں، اور آپ حضرات یہ سمجھ کر نہ سنیں کہ میں کہیں دور سے آپ حضرات کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مفسرین کرام نے اس کی کئی ایک تفسیر کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آدمی پرعزم ہوتا ہے اور کسی اچھے کام کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبد المنان قاسمی دامت برکاتہم، میں ان کے نیک جذبات کو سلام کرتا ہوں اور ان کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ انہوں نے میدان میں اکیلا کھڑا ہو کر، کمر بستہ ہو کر اور ایک اچھے کام کا عزم کیا، ارادہ کیا، بغیر کسی بات کو چھپائے ہوئے اور ہیچ پیچ کے بغیر۔ بہت سے لوگوں نے ان پر انگلیاں بھی اٹھائی، بہت کچھ سننا بھی پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جذبہ نیک، ان کے ارادے مضبوط، اور اللہ تعالی ہر مضبوط ارادے والے کو بالآخر منزل تک پہنچاتا ہے۔ اتنے کم وقت میں اتنا سارا کام کر لینا، اور اب صرف اور صرف پڑھائی، صرف اور صرف پڑھائی۔ مولانا عبد المنان صاحب میرے عزیز بھی ہے، یقیناً عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لہذا مجلس میں میں اگر انہیں ایک دو بات کہہ دوں تو یقین کہ ان کو میری بات بری نہیں لگے گی۔ اور اسی حوالے سے میں نے ایک روایت بھی پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم دونوں نے صفہ کا نام لیا۔ یہ صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی میں جو حضرات گئے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار پہنچائے، اور جو اب تک نہیں جا سکے ہیں اللہ ان کو اس وقت تک کفن نہ نصیب کرے جب تک حرمین کی زیارت سے وہ مالا مال نہ ہو جائے۔ آمین۔ سب لوگ آمین بولیں۔ آمین آمین۔ وہیں پر ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اور اس صفے میں علم حاصل کرنے والوں میں جتنے صحابہ کرام کا نام آتا ہے ان میں ایک نمبر کا طالب علم سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے شاگرد تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد اسٹوڈنٹ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر گئے۔ وہ جس کمرے میں آرام فرما تھے، کمرہ بالکل چھوٹا تھا، عیادت کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، کمرے میں جگہ نہیں تھی۔ جگہ کے اندر کشادگی پیدا کرنے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کو سمیٹ لیا، کچھ جگہ باہر ہو گئی، کچھ جگہ نکل گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آج تم لوگ میرے شاگرد اپنے استاد کی عیادت کے لیے میرے پاس آئے ہو، اسی طرح میرے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے تھے، ان کے شاگرد ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، بیمار کرسی کے لیے گئے تھے۔ ان کا کمرہ بھی اتفاق سے چھوٹا تھا، عیادت کرنے والے طلبہ کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کام کیا تھا جو کام آج میں نے کیا، آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کی اور اپنے پیر کو سمیٹ لیا، اپنے جسم کو سمیٹ لیا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جس طرح تم لوگ آج میری عیادت کے لیے آئے،
اور تمہاری تعداد زیادہ، میں نے اپنے پیر کو سمیٹ لیا۔ اسی طرح سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ان کے طلبہ ہم صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بھی چھوٹا تھا، عیادت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب لوگ درود شریف پڑھیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عیادت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ تنگ پڑ گیا، چھوٹا پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیر کو سمیٹ لیا، اپنے پہلو کے بل ہو گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ عیادت کرنے والے کمرے میں آ سکے۔ یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے جو آج کے میرے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن چونکہ پوری حدیث اس طرح ہے ابن ماجہ کے اندر، اس لیے میں نے اس حصے کو بھی بیان کیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے لیے جو صحابہ کرام آئے تھے ان کو ایک نصیحت کی اور ان کے سامنے ایک بات پیش کی اور فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے صحابہ کرام، مدرسے کے محترم حضرت مولانا عبد المنان صاحب غور سے سنیں، دوسرے مدرسوں کے ذمہ دار حضرات، نیز مدرسوں میں پڑھانے والے تمام اساتذہ کرام، اسکول کے ٹیچرز، سب لوگ غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو سیاتیکم من بعدی اقوام، میرے بعد کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، میں نہیں رہوں گا، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، میں اس دنیا سے اپنی عمر کمپلیٹ کر کے جا چکا ہوں گا، اس کے بعد کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ کس لیے آئیں گے؟ بیمار کو دیکھنے کے لیے نہیں، یہ بیان نہیں فرمایا، مال مانگنے کے لیے، تعاون کے لیے، لڑکی کی شادی ہے کچھ مدد کر دیجئے، والد صاحب بیمار ہیں علاج کے لیے پیسہ دے دیجئے، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا یطلبون العلم، تم مدرسے والے ہوگے، تم مکتب میں پڑھانے والے ہوگے، مدرسے کے محتمم اللہ تعالیٰ تم کو بنائے گا، کسی مدرسے کا استاد اللہ تم کو بنائے گا، کسی اسکول کے ٹیچرز اللہ کی طرف سے تم کو بنایا گیا ہوگا۔ یاد رکھنا، انہو سیاتیکم من بعدی اقوام، میرے بعد کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہوگا، شکھا لینا ہوگا، ایڈوکیٹڈ بننا ہوگا، ایڈوکیشن لینا ہوگا۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ طلبہ عزیز چلے جاؤ، میرے یہاں گنجائش نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، نہیں، فرحبوا بہم، آنے والے طلبہ کا استقبال کرنا، آنے والے طلبہ کو مبارکبادی پیش کرنا، ویلکم کہنا، سواگتم کہنا، خوش آمدید کہنا، وحیوہم، ان کو سلام کرنا، گلے لگانا، اور اپنے سینے سے لگا کر علموہم، ان کی تعلیم کا، ان کی پڑھائی کا انتظام کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا۔ آج مدرسے کے تمام ذمہ داروں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں خود اس کا مخاطب ہوں۔ حضرات اساتذہ کرام، اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز، اپنے دل کو کشادہ کیجئے، اپنے سینوں کو کشادہ کیجئے۔ کیا یہ امید کی جا سکتی تھی کہ جس چندے کا رواج ہمارے اس علاقے میں پروگرام کے اندر نہیں ہے، اچانک چندے کا اعلان کر دیا جائے اور
مولانا کتنا چندہ ہوا، کچھ حساب آیا یا نہیں آیا؟ لاکھ پر ہمارے حضرت مولانا محسن رشیدی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، صدر ہیں آج کے جلسے کے، لاکھ سے اوپر چند منٹوں میں کس نے دیا؟ ان غریبوں ہی نے دیا، آپ ہی حضرات نے دیا، اللہ نے آپ ہی کو دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر بچے میں 50 کی گنجائش ہے، اگر مدرسے میں 50 بچے کی گنجائش ہے اور ہمت کر کے کوئی 60-70 رکھ لیتا ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا، ہو کر رہے گا، اس لیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کی تعلیم کا اچھا انتظام کیا، یقیناً آقا کے پیغام پر عمل کیا ہے، آقا کے پیغام پر عمل کرنے والا اللہ کی طرف سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے، جو اس روایت کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا، آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، ما رحبوا بنا، وہ ہم کو ویلکم نہیں کہتے، وہ اپنے سینے سے نہیں لگاتے، ہمارا استقبال نہیں کرتے، ولا حیونا، سلام نہیں کرتے، دل سے ہم کو اپنے مدرسے میں نہیں رکھتے، اپنے مکتب میں ہمارا داخلہ نہیں دیتے، ولا علمونا، اور میرے پڑھائی کا، ہم لوگوں کی تعلیم کا انتظام نہ کرتے۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب، آپ اپنے سینے کو کشادہ کیجئے، اپنے دل کو کشادہ کیجئے، جیسے کہ مصباح العلوم والے نے کشادہ کیا۔ اللہ ضرورت پوری کر رہا ہے، ایک نہیں اور بھی چند مدارس ہو جائیں گے، اللہ ضرورت پوری کرے گا کرے گا کرے گا۔ حضرت مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم نے اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اتنا مدرسہ ہو گیا کیسے چلے گا۔ 2013 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر تحفظ سنت کانفرنس ہوا تھا، بندہ بھی وہاں حاضر ہوا تھا، ہم سب کے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی رحمت اللہ علیہ، جو عربی ادب کے انتہائی ماہر استاد تھے اور عربی زبان کو گویا کہ کھول کر اور پلا دیتے تھے۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ تم تو آسام میں ہو اور جس مدرسے میں ہو اس مدرسے کے ذمہ داروں کا حال یہ ہے، تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر دائیں جانب دیکھو گے تو کوئی ایم ایل اے سلام کرتا ہوا ملے گا، آگے دیکھو گے تو ایم پی صاحب سلام کرتے ہوئے ملیں گے، بائیں جانب دیکھو گے تو کروڑوں کا بزنس کرنے والا سلام کرتا ہوا ملے گا۔ واقعتاً ہمارے مدرسے کے کئی ذمہ دار ایسے ہیں جو ایم ایل اے ہے، ہمارے مدرسے کے محتمم وہ خود ایم پی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہاں تنخواہ کتنی ہے، میں نے اپنی تنخواہ بتلائی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں مدرسے کے جو محتمم ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، وہ بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، چندہ کرنا خوب چاہیں گے لیکن پڑھانے والے کو تنخواہ دینا نہیں چاہیں گے۔ مجھ سے کہا عزیزم یاد رکھو، یاد رکھنا میری بات کو، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اس وقت دارالعلوم کے اساتذہ کی تنخواہ بہت کم تھی۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اساتذہ کی تنخواہ کو بڑھا دیا۔ جب وارثین انبیاء کی محنت اور ان کی خدمت کرنے والے کی تنخواہ محتمم صاحب بڑھائیں گے تو چندہ دینے والے کے دل میں چندہ دینے کا جذبہ بھی اللہ پیدا کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت جو چندہ ہوتا تھا دارالعلوم کا اور آج جو چندہ ہوتا ہے کئی گنا زیادہ چندہ ہوتا ہے، وہی لوگ دے رہے ہیں جو
پہلے دیا کرتے تھے مولانا عبد المنان صاحب، آپ اپنے سینے کو، اپنے دل کو کشادہ کیجئے گا، اچھا سے اچھا انتظام کیجئے گا۔ آپ مختار کل ہے، یہ سمجھ کر کہ میں یہاں کا آل ان آل ہوں، میں جیسا چاہوں ویسا چلاؤں، اللہ کے واسطے کبھی دل میں یہ خیال نہ لائیے گا۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ لوگ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کا پہلا مخاطب میں خود ہوں۔ حضرات علماء کرام، آپ خود اپنے آپ کو بدلیے، آپ خود اپنے آپ کو بدلیے، اور آپ کا وصف جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی وہ بندے ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف اور خشیت، اللہ کا ڈر جتنا علماء میں ہوا کرتا اور کسی کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ حضرات علماء کرام، یہ خشیت کا وصف اپنے اندر پیدا کیجئے، راتوں کو اٹھ کر رونے کی عادت بنائیے، تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے، پانچوں وقت جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ بخدا اگر ہم لوگ ایسا کرنے لگے تو یہ سارے کے سارے لوگ امام کے پیچھے ہم کو جگہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم سے پہلے یہ پہنچیں گے۔ آج ہمارے اندر کمی ہے، آج ہم خود قصوروار ہے، آج ہم خود مجرم ہیں۔ آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، اور حضرات علماء کرام سے اگر وہ شکایت نہ سمجھیں، اگر ان کو تکلیف نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، بالکل نماز پڑھتے۔ بے نمازی اور عالم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عالم اور نماز نہ پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے واسطے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیجئے، اپنے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کیجئے، اور اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ میں سنا دوں۔ حضرت نے فرمایا، بدنوں کے قرب سے دلوں کے قرب پر عظیم اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، ان کے مکتوبات کے شارحین نے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو، خاص طور پہ حضرات علماء کرام کو جو اہل علم ہیں، جن کے سینے میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، ان کو یہ ضروری اور لازم ہے، اپنے اوپر یہ ضروری سمجھ لے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر جا کر اپنا ہاتھ رکھ کے کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے اور معمولات کی پابندی کرے، ذکر و فکر اذکار کا اہتمام کرے، اس میں ذات اللہ اللہ کی آواز نکالنے والے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے، تسبیحات کا اہتمام کرنے والے بن جائے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو مجدد کہا جاتا، دین کی تجدید کرنے والے، دین کے اندر بدعات، خرافات اور شرکیہ اعمال جو عوام نے داخل کر دیا تھا، اس زمانے کے بادشاہ شہنشاہ اکبر نے ایک نیا دین بنا لیا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے دین کے سامنے آہن دیوار بن کر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے تمام بدعات اور خرافات سے دین کو پاک کیا۔ آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے، آج ہمارے دیش کا، ہمارے وطن کا کیا حال ہے، بیان کرنے سے بھی اب ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کچھ کہہ دیا جائے اور اچانک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فرمان آ جائے۔ آپ سب کے سب سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسے حالات میں صرف اور صرف جو ایک سہارا ہمارا اور آپ کا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ حالات ختم ہوں گے، یہ حالات ختم ہوں گے، اور ایک وقت
کہ جس دیش کو آزاد کرنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے جسم میں کفن لے کر، اپنے بغل میں کفن لے کر اور خلافت کانفرنس کراچی پہنچے، وہاں پولیس والوں کو آرڈر تھا کہ اگر حسین احمد مدنی خلافت کانفرنس میں آ جائے تو ان کو شوٹ کر دینا ہے، ان پر بندوق کی گولی چلا دینا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ جائیں، آپ خلافت کانفرنس میں شرکت نہ کریں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کانفرنس میں ضرور جاؤں گا، اور بغل میں کفن کا کپڑا لے کر حضرت پہنچے، اور حضرت نے انگریزوں کو للکارتے ہوئے کہا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ انگریز پولیس ان کا بندوق، اللہ کے حکم کا تو اشارہ ملنا چاہیے تھا، سب لوگ اپنے بندوق کو چلا رہے ہیں لیکن بندوق چلنے کا نام نہیں لیتا، بندوق سے گولیاں نہیں نکلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے دکھلایا، طریقہ ابراہیمی کو زندہ کر کے دکھلایا۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اشفاق اللہ خان کوئی عالم نہیں تھا، لیکن ملک کی محبت، وطن کی محبت ایسی تھی۔ جب ان کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تھا، اشفاق اللہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تم سب سے اخیر میں کیا تمنا رکھتے ہو؟ تو اشفاق اللہ خان نے بہت مشہور وہ شعر کہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، نہیں آرزو ہے میری، ہے آرزو تو یہ ہے لا کر کے کوئی رکھ دے خاک وطن کفن میں، میری کوئی آرزو نہیں، نہ مجھ کو کھانا چاہیے، نہ مجھ کو کوٹھی اور بنگلہ چاہیے، مجھ کو پھانسی کے دار پر لٹکا دو، البتہ صرف اور صرف یہ تمنا ہے کہ میری ماں نے فتح پور یوپی کے اندر ایک جگہ ہے، فتح پور سے خط بھیجا ہے اور اس خط کے اندر وہاں کی مٹی کو بھی بھیجا ہے، اگر مجھ کو پھانسی پر لٹکاتے ہو اور قبر میں جا کر سلاتے ہو تو میری قبر کے اندر میری ماں نے وطن کی جو مٹی بھیجا ہے اس مٹی کو بھی میری قبر میں ڈال دینا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ رانچی کے جیل میں ان کو قید کیا گیا، اسیری کے زمانے میں قید تھے، ملک کی آزادی کے لیے قید کیا گیا، بیوی کا، اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، انگریز ان کے پاس لیٹر بھیجتا ہے کہ تمہاری وائف کا ڈیٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، 3 دن کی تم کو چھٹی دی جاتی ہے، 3 دن کے بعد پھر واپس رانچی کے جیل میں آ جانا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خط کے پشت پر لکھتا ہے کہ انگریز اگر تم ملک کی آزادی دیتے ہو تو میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار، میری بیوی کے جنازے کے لیے میں جیل سے نکل جاؤں، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا، قیامت کے دن جنت میں بیوی کے ساتھ ملاقات کر لوں گا، لیکن میں تمہارا احسان غلام بن کے لینا نہیں چاہتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک اور بات یاد آ گئی، میں سنا دوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، بھائی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم کر دوں۔ چمپارن ستیہ گرہ کا معاملہ چل رہا تھا، گاندھی جی چمپارن سے ایک تحریک شروع کر رہے تھے، اور گاندھی جی کو کھانا کھلانے والے ایک بوڑھے صاحب، بوڑھے میاں تھے، بٹک میاں انصاری۔ بٹک میاں انصاری وہ گاندھی جی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے تھے۔ ہندو مسلم کا نام لے کر بٹوارا کرنے والوں، فرقہ پرستی کی سیاست کرنے والوں، مسجد اور مندر کے نام پر ہندو اور مسلم کی محبت کو ختم کرنے والوں، گاندھی جی کو تو کم سے کم اپنا آدر اور ان کا تو سمان کرو۔ گاندھی جی کو کھانا کھلاتے تھے بٹک میاں انصاری۔ ایک وقت کھانا دے رہے تھے،
کھانا سامنے پیش کیا گیا، گاندھی جی نے برتن سے لقمہ اٹھایا، اب وہ اپنے منہ میں دینے ہی والے تھے، بٹک میاں انصاری کو برداشت نہیں ہوا اور زور سے اپنا ہاتھ گاندھی جی کے ہاتھ پر مارا، جو کھانا تھا وہ نیچے گر گیا۔ گاندھی جی تو بڑے اصول پسند تھے، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کیا تم نے، کھانے کو نشٹ اور برباد کر دیا۔ بٹک میاں انصاری رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ سر کئی روز ہو گئے، انگریز نے میرے تمام لڑکوں کو، میرے گھر کے تمام لوگوں کو قید کر دیا اور تمام لڑکوں کو، فیملی ممبرز کو میرے گھر سے اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ گزشتہ کل انگریز نے میرے ایک بیٹے کا سر ایک ہاٹ کیس میں رکھ کر اور میرے پاس بھیجا، جسم کہاں ہے اللہ بہتر جانے، سر ایک برتن میں رکھ کر میرے پاس بھیجا تھا اور یہ پیغام دیا تھا، اے بٹک میاں اگر تم نے گاندھی جی کا معاملہ حل نہیں کیا، اگر تم نے گاندھی جی کے کھانے میں زہر نہیں ملایا تو ایک ایک کر کے تمہاری فیملی ممبر کے ایک ایک فرد کا گردن، ایک ایک فرد کی گردن اسی طرح سے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گاندھی جی اپنے بیوی بال بچوں کی محبت کس کو نہیں ہوتی، میں اس محبت سے مرعوب ہو کر، مغلوب ہو کر میں نے آپ کے کھانے میں زہر ملانے کی غلطی کی، لیکن پھر مجھ کو برداشت نہیں ہوا، میرے ضمیر نے اس کو گوارا نہیں کیا اور میں نے یہ عزم کر لیا کہ میری فیملی ممبر کے ہر فرد کو چاہے شہادت کا جام پینا پڑے، چاہے مجھے اپنی جان گنوانی پڑ جائے، لیکن گاندھی جی آپ جیسے قیمتی انسان کو میں اپنے ہاتھ سے ماروں یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جب وہ اس ملک کے پرتھم سب سے پہلا راشٹرپتی بنے تو 1950 میں پٹنہ آئے اور انہوں نے آ کر اس واقعے کو بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ بٹک میاں انصاری کے لیے میں 50 ایکڑ زمین میں ان کو دے رہا ہوں، دان کر رہا ہوں۔ 1957 کی بات ہے، 1957، جس سال حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ 1957 میں بٹک میاں انصاری کے کسی خاندان کے کسی فرد نے RTI مارا، RTI کیا تو پتا چلا کہ اب تک ان کو جو حکومت سے ملنا تھا 50 ایکڑ زمین جو دینے کا وعدہ کیا تھا نہیں ملا، RTI کے بعد شاید ان کو ملا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے حقیقت میں مدرسے کے لوگ آگے بڑھے، ملک کو آزادی ملی۔ آج اس ملک کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پھر دوبارہ مدرسے کے لوگوں کی قربانی ہمارا ملک چاہتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روڈ پر نکل آئیں اور آ کر پتھر بازی کریں، نہیں، بلکہ راتوں میں اٹھ کر دعائیں کیجئے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ملک کی داستان بڑی لمبی ہے، تو حضرات علماء کرام آپ اپنے اندر یہ وصف پیدا کیجئے۔ آپ حضرات سے مجھے دو چھوٹی بات کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے اس سماج کے اندر ابھی ہمارے حضرت مولانا انظر صاحب قاسمی دامت برکاتہم واقعتاً اگر یہ نہ کہا جائے کہ من ترا حاجی بگو یا من تو مرا حاجی بگو، انہوں نے میری تعریف کر دی اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں۔ بڑے ہی صلاحیت مند عالم دین ہے، اللہ نے بھرپور صلاحیت سے نوازا ہے۔ آج وہ بھاگلپور سے ہم دونوں ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت درد کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، ایک وقت تھا، یہ مولانا عبد المنان صاحب ہے اور بھی مولانا مفتی مظہر الحق صاحب، مولانا مظہر صاحب اور کئی علماء کرام ہے، ایک زمانہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں
दारुल उलूम देवबंद में 8 गांव के तकरीबन 16-17 तलबा वहां हुआ करते थे। 16, ये मौलाना अब्दुल मन्नान साहब बता रहे हैं कि सिर्फ सिंगारपुर के 12 तलबा हम लोग वहां इल्म हासिल करते थे। इम साल जब अरबी अव्वल से लेकर दौरे हदीस तक का रिजल्ट निकला, यकीन जानिए सारे उलमा ने देखा होगा। मौलाना अंजर साहब इस बात को बयान कर रहे थे, मैंने खुद भी गौर किया कि जरा देखें अरबी अव्वल से लेकर बाका के कितने तालिबे इल्म ने दारुल देवबंद में आकर दाखिला लिया। मेरा देखना अगर गलत ना हुआ हो, मेरी जबान अगर गलत ना कह रही हो, तो अरबी अव्वल से लेकर अरबी हफ्तुम यानी मुकम्मल 7 क्लास में पूरे बाका डिस्ट्रिक्ट का शायद कोई एक तालिबे इल्म भी कामयाब नजर नहीं आया। जहां तक मैंने देखा, अगर आया हो तो आप हजरात मेरी तस्दीक कर दें, 1-2 अगर पूरे बाका डिस्ट्रिक्ट से, मैं 8 गांव की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बाका डिस्ट्रिक्ट से अरबी अव्वल से लेकर दौरे हदीस, ये अरबी हफ्तुम तक, मिशकात की जमात तक एक भी तालिबे इल्म का एडमिशन नहीं हुआ। दौरे हदीस में चंद बच्चों का अलबत्ता एडमिशन हुआ। ये क्यों? इसकी गलती और ये कसूर किसके सर जाता है? आप हजरात मुझे कहने दीजिए, दिल की बात कह रहा हूं, ये सारी गलती आप हजरात की है। उलमा बयान करते हैं, मदरसों में तालीम दिलवाइए, अपने बच्चे को हाफिज बनाइए। माशाअल्लाह आप हजरात अमल करते हैं, मदरसे में दाखिला दिलाते हैं, बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। किसी तरह से हाफिज बन गया, 15-16 साल की उम्र हो गई, चलने के लायक हो गया, सफर करने के लायक हो गया, और आप अपने बेटे से या तो उनके कहने पर या खुद ब खुद आप इतना मोहताज हो जाते हैं कि बेटा और पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं काम नहीं कर सकता। जाओ, बहुत से उलमा मद्रास में काम करते हैं, बहुत से उलमा हैदराबाद में ट्यूशन पढ़ाते हैं। काम करना, ट्यूशन पढ़ाना, मैं इसको कतई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं गलत इस बात को कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाना अब गवारा नहीं करते हैं। पैसा देख लेते हैं, लालच लग जाती है कि जब 15-16 साल में बच्चा कमा सकता है और अच्छा कमा सकता है, तो दारुल देवबंद से फारिग होने की, मज़ाहिर उलूम से फारिग होने की क्या जरूरत है? और आप अपने बच्चों की आला तालीम की फिक्र नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दिल की एक बात थी जो मैंने आप के सामने पेश की। अल्लाह के वास्ते, जैसे आपने अपने बच्चे को अपने पेट पर पत्थर बांधकर कुरान का हाफिज बनाया, इसी तरह से आप पूरी कोशिश कीजिए कि मैं अपने बच्चे को उस वक्त तक काम पर नहीं लगाऊंगा, उस वक्त तक कमाने के लिए नहीं भेजूंगा, जब तक कि मेरा बच्चा पूरा आलिम दीन न हो जाए। मुकम्मल आलिम बनाइए, तो फिर उसके बाद आप गांव और समाज के अंदर रौनक महसूस करेंगे, नूर महसूस करेंगे, अपने घर के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। लोग कहते हैं कि ये उलमा 5,000-6,000 कमाते हैं और इतनी अच्छी स्टैंडर्ड जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं। मैं 2-3 अमल आप लोगों को बतला दूं, आप लोग भी कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप लोगों की जिंदगी भी स्टैंडर्ड हो जाएगी। नंबर एक, पहले कई साल पहले मैंने ये बात एक किताब में पढ़ी थी, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, लेकिन असल किताब मुझको नहीं मिली और मैं रेफरेंस तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं अपनी तकरीर में या वाद में बयान नहीं करता था। अभी चंद माह पहले पीर जुल्फकार साहब, जो पड़ोसी मुल्क के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तकरीर में मैंने इस बात को सुना, और इत्तेफाक ऐसा कि रमजान से पहले मैं दुबई गया हुआ था, तो वहां पीर जुल्फकार साहब पहुंचे हुए थे। मैं हजरत से जाकर मिला और मैंने जाकर हजरत से इस बात की तस्दीक चाही। मैंने कहा कि हजरत आपने ये बात बयान किया है, क्या चेतन ये बात है? वो बात क्या है? हजरत ने तस्दीक की और कहा बिल्कुल सही है
میرے مسلمان بھائیوں سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز، دھیان سے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی تقریر اور آج ہی اس پر عمل نہیں، اگر پورا عمل نہیں تو آدھا تو ضرور آج ہو سکتا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز سنت اپنے گھر میں پڑھے اور فرض مسجد میں آ کر پڑھے، گھر میں وضو کیا، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لی اور فرض 2 رکعت مسجد میں آ کر پڑھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو 3 انعام ملے گا۔ یہ جو علماء کرام ہیں، ان کا کرتا اتنا اچھا، ان کے رہن سہن کا انداز اتنا اچھا یوں ہی نہیں ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا نمبر 1، میں نے کیا کہا؟ جو آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھے اور فرض مسجد میں آ کر امام کے پیچھے ادا کرے، اللہ کی طرف سے 3 نعمتیں ان کو ملے گی۔ نمبر 1، اللہ ان کی غربت کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ کہیے بھائی، اللہ ان کی غربت کو دور کرے گا، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، نند بھابھی کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، دونوں حضرات کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، فرمایا کہ جو مسلمان فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھے اور فرض مسجد میں آ کر پڑھے، اللہ اپنے فضل سے ان کے گھریلو جھگڑے کو ختم کر دے گا، گھریلو جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور تیسری جو نعمت ملے گی وہ تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر، حضرت نے فرمایا کہ تیسری نعمت یہ ملے گی کہ مرنے کے وقت ہر مسلمان کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، لیکن اے اللہ مرنے کے وقت کلمہ ضرور نصیب کیجیے گا، ایمان پر اللہ موت دیجیے گا۔ حضرت نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا موت کے وقت ان کو کلمہ نصیب ہوگا۔ موت کے چھوٹا سا عمل ہے، پڑھتے ہیں نماز، اگر اس ترتیب سے پڑھ لیں گے تو کتنا فائدہ ہے، غربت بھی دور، گھر کے جھگڑے بھی ختم، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے وقت کلمہ بھی نصیب۔ یہ علماء کرام اتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں کم پیسے میں، کیوں؟ حدیث میں آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، مغرب کے بعد جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ 27 نمبر پارے میں جو بھی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو، مالی پریشانی کو اللہ دور کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو، میں نے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا تھا، میرے گھر میں سب لوگ پڑھتے تھے۔ حضرات علماء کرام بھی مغرب کے بعد یہ عمل کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ علماء کی تنخواہ کم ہونے کے باوجود غربت اور فقر و فاقہ ان کے گھر سے دور کر دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی عمل کیجئے، آپ لوگ بھی عمل کیجئے، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ان کے مرید اور خلیفہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس ادارے میں، جس مدرسے میں، جس گھرانے میں 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل ہونے لگے، اللہ ان کے گھر سے غربت کو، تنگ دستی کو، مالی پریشانی کو، فقر و فاقہ کو دور کر دے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی 3 بات ہے۔ نمبر 1، تصحیح قرآن، تصحیح قرآن، قرآن پڑھیے اور بالکل صحیح پڑھیے۔ وہ جو بچپن میں سیکھ لیا تھا کسی سے، الحمدللہ رب العالمین ہمارے مالک، یہ نہیں چلے گا، بالکل حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام، تصحیح قرآن۔
कुरान को सही पढ़िए, नंबर 1। नंबर 2, ताज़ीमे कुरान, कुरान की इज्जत कीजिए। हमारे और आपके समाज में कुरान की इज्जत है। क्या है? अगर किसी वजह से ऊपर से कुरान गिर जाए तो अम्मी दादी बोलती है कि बेटा कुरान ऊपर से गिर गया, तराजू के एक पलरे में कुरान रखो और एक पलरे में चावल रखो और वो चावल गरीबों को दे दो, कुरान की इज्जत हो गई। मेरे भाइयों, ये कोई शरीयत का हुक्म, शरीयत का मसला नहीं है। ताज़ीमे कुरान, कुरान की अजमत, कुरान का एहतराम, और कुरान के एहतराम पर मैं वाक़या अगर बयान करूं तो अभी से लेकर सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बयान करूंगा, वक्त खत्म हो जाएगा, वाक़यात का सिलसिला खत्म नहीं होगा। कुरान हमारे घर में है, हम पहनते हैं 300 रुपये मीटर का कपड़ा, कुरान के ऊपर जो कवर और बस्ता लगाते हैं, कोई साड़ी फट गई तो उसका बस्ता कुरान में लगा दो, कुर्ता फट गया वो बस्ता कुरान में लगा दो, वो कपड़ा कुरान में लगा दो। ये ताज़ीमे कुरान नहीं है। कुरान की इज्जत कीजिए, नंबर 2। और नंबर 3, तकरीमे हामिले कुरान। 3 बातें मैंने बयान की। तस्हीह कुरान, कुरान सही से पढ़िए, कुरान सही से पढ़ेंगे, गुर्बत, गरीबी, फक्र फाका अल्लाह दूर करेगा। नंबर 2, ताज़ीमे कुरान, कुरान की इज्जत कीजिए। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, वजू करके पाक साफ जगह पर बैठकर कुरान के ऊपर अपने हाथ को फेरिए, उंगली को फेरिए, कुरान को देखिए, इज्जत की निगाह से, अजमत की निगाह से देखिए, अल्लाह आपकी आंख की रोशनी को भी बढ़ा देगा। और तीसरा काम मैंने बतलाया, तकरीमे हामिले कुरान, जो कुरान वाले हैं, आलिम है, हाफिज है, उलमा है, हुफ़्फ़ाज़ है, कुर्रा है, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी गलती नजर आ जाए, थोड़ी सी गलती नजर आ जाए, मौलवी कैसा है, देखो वो क्रिकेट खेल रहा है, अरे अल्लाह के बंदे वो भी तो किसी का बेटा है। आप जब छोटे थे तो आप भी तो क्रिकेट खेला करते थे। इसके कहने का मतलब ये नहीं कि उलमा जाकर क्रिकेट का एक टीम बना ले, नहीं, नहीं खेलना है, परहेज करना है, लेकिन अगर कोई चला जाए तो उसके ऊपर उंगली उठाना। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने मदरसा बना लिया, मौलाना क्या जरूरत थी मदरसा बनाने की, मिसबाहुल उलूम का चंदा कहाँ से आएगा, मिसबाहुल उलूम कैसे चलेगा। मिसबाहुल उलूम उस वक्त भी चलता था जब मिसबाहुल उलूम का बजट 1 लाख भी नहीं होता था। मौलाना यासीन साहब, इन साल आपका बजट कितना है भाई? 34 लाख, 34 लाख बजट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बजट अल्लाह आप लोगों से पूरा करवा रहा है, और माशाअल्लाह बिल्डिंग पे बिल्डिंग भी अल्लाह बनवा रहा है। भाई काम के रास्ते खोलो, काम के तरीकों को खोलो, उसके बाद अल्लाह ताला काम की तकमील कराने वाली जात अल्लाह की जात है। आज ये मदरसा बना, मैं तो ये कहूंगा, मैं कहूंगा सबके बीच में, मैं कहूंगा हजरत मौलाना मोहसिन साहब, आप अगरचे बाहर रहते हैं, बाहर रहने के बावजूद आप गांव में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त देते हैं। उलमाए किराम से मशवरा कीजिए, और आप अपनी मस्जिद के बगल में, अगर अल्लाह ने आपको जमीन दे रखी है तो नहीं दी है, खरीदिए, और वहां लड़कियों का बाज़ाब्ता मदरसा कायम कीजिए। हमारी बच्चियां आलिमा क्यों नहीं बन सकती, हमारी बच्ची डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती, हमारी बच्ची IAS ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती। आप लोगों को भी मैं कहता हूं, आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए, अगर उसका अच्छा रिजल्ट आता है आप मुझको दीजिए, मुझको दीजिए, मैं हुजाई में इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए आपके बच्चे को जाये नहीं होने दूंगा। अच्छा रिजल्ट लाता है आप मुझको दीजिए, नीट का कोर्स मैं करवाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वहां हो रहा है। 150 बच्चों का इमसाल मेडिकल में दाखिला हुआ, 150 स्टूडेंट, 90% उसमें मुसलमान होंगे। आपका बच्चा अगर अच्छा है स्कूल में पढ़ने के लिए, आप मुझको दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लॉ कॉलेज है, और पूरे आसाम का 1 नंबर का लॉ कॉलेज है, हम वहाँ उसका एडमिशन कराएंगे। अल्लाह का फजल और आप लोगों की दुआ, IAS कॉलेज भी शुरू हो गया,
آپ کا بچہ اچھا پڑھتا ہے، آپ مجھ کو دیجئے، آپ کا بچہ ڈی سی کیوں نہیں بنے گا؟ آپ کا بچہ ایس پی کیوں نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا، لیکن ضرورت ہے اس کی کہ 15-16 سال عمر ہو جائے اور اس کو حیدرآباد بھیج دو، مدراس بھیج دو، احمد آباد بھیج دو۔ اس عادت کو ختم کیجئے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگی، میں نے کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے نہیں، میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ اپنے گاؤں سماج کو آگے بڑھتا ہوا کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ میں ہر زمانے میں، پڑھائی کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ حاضر و ناظر ہے، میں نے یہ چاہا اور آپ لوگوں کو بار بار میں نے کہا آگے بڑھیے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے۔ تعلیم کے بغیر آج کسی قوم کا وجود نہیں، پڑھیں گے آپ کا وجود رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔